अस्सलाम वालेकुम। मज़े नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 25 सूरा हामीम सजदा की आयत नंबर 47 था 54 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलैहि युरद्दु इल्मुस साअह वमा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदउ इल्ला बिइल्मिहि वयौम युनादीहिम ऐना शुरकाई कालू आज़न्ना कमा मिन्ना मा मिन्ना मिन शहीद वदल्ल अन्हुम मा कानू यदऊन मिन कब्लु वज़न्नु मा लहुम मिन मखीस ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैरि व इम मस्सहुश शर्रु फयऊसुन कनूत वलइन अज़कनाहु रहमतम मिन्ना मिन बादि दुर्रा मस्सतु लयकूलन्ना हाज़ा ली वमा अज़ुन्नु अस्साअता काइमतन वलइन रुजिअतु इला रब्बी इन्नली इंदहु लल हुस्ना फलनुनब्बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू बिमा अमिलू वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन गलीज़ वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरद वनअ बिजानिबी बिजानिबिही वइज़ा मस्सहुश शर्रु फज़ू दुआइन अरीद कुल अराइतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि सुम्मा कफरतुम बिही मन अदल्लु मिम्मन हुआ फी शिकाकिम बईद
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، اور نہ کسی مادے کو پیٹ رہے اور نہ جنے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا، کہاں ہیں میرے شریک؟ کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں، اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوجتے تھے، اور سمجھ لیے کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید آس ٹوٹا۔ اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، تو کہے گا یہ تو میری ہے، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی۔ اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے، تو ضرور ہم بتا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے کیا، اور ضرور انہیں گاڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چوڑی دعا والا ہے۔ تم فرماؤ، بھلا بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے، پھر تم اس کے منکر ہوئے، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد میں ہے۔ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں، اور خود ان کے آپے میں یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ سنو، انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے، سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے سورہ حامیم سجدہ کی آخری رکوع کی تفسیر۔ تو جس سے وقت قیامت دریافت کیا جائے اس کو لازم ہے کہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھل کے غلاف سے برآمد ہونے کے قبل اس کے احوال کو جانتا ہے، اور مادہ کے حمل کو، اور اس کی ساعتوں کو، اور وضع کے وقت کو، اور اس کے ناقص و غیر ناقص، اور اچھے اور برے، اور نر و مادہ ہونے کو، سب کو جانتا ہے۔ اس کا علم بھی اسی کی طرف حوالہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اولیاء کرام اصحاب کشف بسا اوقات ان امور کی خبریں دیتے ہیں اور وہ صحیح واقع ہوتی ہیں، بلکہ کبھی منجم اور کاہن بھی خبریں دیتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ نجومیوں اور کاہنوں کی خبریں تو محض اٹکل کی باتیں ہیں جو اکثر و بیشتر غلط ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ علم ہی نہیں، بے حقیقت باتیں ہیں، اور اولیاء کی خبریں بے شک صحیح ہوتی ہیں، اور وہ علم سے فرماتے ہیں، اور یہ علم ان کا ذاتی نہیں، اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے، تو حقیقت میں یہ اسی کا علم ہوا، غیر کا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین سے فرمائے گا کہ جو تم نے دنیا میں گھڑ رکھے تھے، جنہیں تم پوجا کرتے تھے، اس کے جواب میں مشرکین جو آج یہ باطل گواہی دے کہ تیرا کوئی شریک ہے، یعنی ہم سب مومن موحد ہیں، یہ مشرکین عذاب دیکھ کر کہیں گے اور اپنے بتوں سے بری ہونے کا اظہار کریں گے
دنیا میں یعنی بت عذاب الہی سے بچنے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مال اور تونگری و تندرستی مانگتا رہتا ہے، یعنی کوئی سختی و بلا و معاش کی تنگی اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ اور اس کے بعد جو ذکر فرمایا جاتا ہے وہ کافر کا حال ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کی طرف اور مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ لا یسو لا یسو من روح اللہ الا القوم الکافرون، صحت و سلامتی۔ مال و دولت عطا فرما کر خالص میرا حق ہے، میں اپنے عمل سے اس کا مستحق ہوں بالفرض، جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں، یعنی وہاں بھی میرے لیے دنیا کی طرح عیش و راحت و عزت و کرامت ہے، یعنی ان کے اعمال کبیہ اور ان اعمال کے نتائج اور جس عذاب کے وہ مستحق ہیں ان سے انہیں آگاہ کر دیں گے، یعنی نہایت سخت، اور اس احسان کا شکر بجا نہیں لاتا اور اس نعمت پر اتراتا ہے اور نعمت دینے والے پروردگار کو بھول جاتا ہے، یاد الہی سے تکبر کرتا ہے، کسی قسم کی پریشانی، بیماری یا ناداری وغیرہ کی پیش آتی ہے، خوب دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور لگاتار دعائیں مانگے جاتا ہے۔ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ کے کفار سے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور براہین قطعیہ ثابت کرتی ہیں، حق کی مخالفت کرتا ہے، آسمان و زمین کے اقطار میں سورج، چاند، ستارے، نباتات و حیوان، یہ سب ہیں اس کی قدرت و حکمت پر دلالت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان آیات سے مراد گزری ہوئی امتوں کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں جن سے انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان نشانیوں سے مشرق و مغرب کی وہ فتوحات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نیاز مندوں کو ان قریب عطا فرمانے والا ہے۔ ان کی ہستیوں میں لاکھوں لطائف، صنعت اور بے شمار عجائب حکمتیں یا یہ معنی ہیں کہ کفار کو مغلوب و مقہور کر کے خود ان کے اپنے احوال میں اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیا، یا یہ معنی ہیں کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر ان میں اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں گے، یعنی اسلام و قرآن کی سچائی اور حقانیت ان پر ظاہر ہو جائے، کیونکہ وہ بعث و قیامت کے قائل نہیں ہیں، کوئی چیز اس کے احاطہ علمی سے باہر نہیں اور اس کے معلومات غیر متناہی ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کے شان نظیر اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ علاج عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا ہے کہ آپ ضرور اس میرے چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔